اللہ کی ربوبیت ہے وہاں محمد عربی کا تصرف نظر آتا ہے، تصرف نظر آتا ہے۔ دائرہ بشریت کے دور میں دور گزرتے جا رہے ہیں، مشاہدات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگلے مرحلے میں جب اعلان نبوت کیا اللہ کے نبی نے، تو یہ ذہن میں رکھیے کہ دین جو ہے وہ گھر سے شروع کیا۔ ہم اگر سنت پر عمل کرنے کی بات کرتے ہیں تو دین سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اپنے خانوادے پر پیش کیا، دعوت ذو العشیر کا اہتمام کیا، قرابت داروں کی دعوت دین پیش کرنے کے لیے کہ اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے اور دین جو ہے گھر سے شروع کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ وہ جب دین پیش کیا گیا تو تمام لوگوں نے مخالفت کی کہ کیا نیا نظریہ، کیا نیا زاویہ، ہمارے خداؤں کو، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، ایک اللہ کی پرستش کی بات کرتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابو لہب جو ہے بہت بری باتیں نکالتا ہوا محفل سے چلا گیا۔ تو ایسے میں ایک شخصیت کھڑی ہوتی نظر آتی ہے، حضرت علی کمرجو، کہ آپ فرماتے ہیں کہ گو کہ میں بہت کمزور ہوں، میری ٹانگیں بہت پتلی ہیں، مگر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جو ساتھ شروع سے ہیں جنہوں نے دین کو قبول کر لیا تو ان کے مقام و مرتبے بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں، دین کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی مختلف کیفیتوں کو اجاگر کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ جب ایک یہودی آ کر اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو کیا آپ کا تصرف جو ہے درختوں پر بھی ہے؟ بے شک ہے۔ یہ آپ کو پہچانتے ہیں؟ بے شک یہ مجھے پہچانتے ہیں۔ تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان کو پکار سکتے ہیں یا آپ کی پکار پر آ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بے شک مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ جو کھجور کے درخت لگے ہیں ان کو اشارہ کیجئے کہ یہ آپ کے پاس آئیں۔ اس واقعے کو علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قصیدے میں شامل کیا۔ اس یہودی کی اس بات کو جو کہ اس نے اللہ کے نبی سے تقاضا کیا، اور اللہ کے نبی نے جب اشارہ کیا تو ان درختوں نے اپنی جڑوں کو زمین سے الگ کیا اور گھسٹتے ہوئے اللہ کی نبی کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ جاءت لدعوته الاشجار ساجدة، جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیہ على ساق بلا قدم تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا۔ یہ کھجور کے ان تازہ درختوں کی بات ہو رہی ہے جو ابھی عالم نباتات کی اس کیفیت میں ہیں جو تازہ ہیں، درخت لگے ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مثنوی شریف میں ایک اور زاویہ دکھاتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے اور پہلی مسجد تعمیر کی گئی مدینہ منورہ میں، تو اس مسجد کا عالم یہ تھا کہ کھجور کے تنوں سے دیوار تعمیر کی گئی، کھجور کے پتوں سے اس کی چھت تعمیر کی گئی جہاں سے وہ بارش سے اور برسات سے بچنے کے لیے، اور زمین کو لیپ کر پوت کر مسجد تعمیر کی گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ایک منبر تعمیر کیا گیا جس میں کھجور کے ایک سوکھے ہوئے تنے کو اس پشت کی جانب رکھ دیا گیا۔ آپ علیہ السلام اپنے پشت اطہر اس سوکھی ہوئی دنیا کے اس تنے کے ساتھ ملا کر بیان فرمانے لگے۔ بہت عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حالات و واقعات بہتر ہو گئے، مدینے میں مسلمانوں کی حالت بہتر ہو گئی، تو اصحاب نے ایک بہت اچھا ممبر بنا کر آپ علیہ السلام کے لیے وہاں رکھ دیا، اور آپ نے اس ممبر پر تشریف فرما ہو کر بیان و واعظ و بیان کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ آپ بیان فرما رہے تھے اور مسجد نبوی میں ایسا لگا جیسے کوئی بچہ بلبلا کر رو رہا ہے، بچہ بلبلا کر رو رہا ہے۔ اس واقعے کو حضرت مولانا بیان فرماتے ہیں، اس تنے
حنان در ہجر رسول استن حنان در ہجر رسول نالمی زد ہم چور باب اقول درمیان مجلس واضح چنا قذب آگاہ گشت ہر پیر و جوان گفت پیغم برچ خواہی اے ستون گفت جانم از فراخت گشت خون. ذرا تصور کیجئے کہ مسجد میں رونے کی بلبلا کر رونے کی ایسی آواز پیدا ہوئی گونجی کہ اصحاب بڑا چھوٹا ہر کوئی حیران ہو گیا کہ آواز کیسی آ رہی ہے. اللہ کے نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری روحیں آپ پر قربان، آپ منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اس کھجور کے خشک تنے کی طرف جو کہ مسجد کے صحن میں ایک جانب رکھا ہوا تھا، آپ وہاں تشریف لے جاتے ہیں. آپ بڑے دست شفقت سے اس پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور آپ پوچھتے ہیں گفت پیغمبر چه خواہی اے ستون، کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے پیغمبر، نبی صاحب نے سوال کیا کہ اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اللہ نے اس کو زبان حال دی، اللہ نے اس کو زبان حال دی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا شرف حاصل کیا. اس کھجور کے خشک تنے نے جو عشق احمد علیہ السلام میں زاری کر رہا تھا، اس اللہ کے نبی نے سوال کیا گفت پیغمبر چه خواہی اے ستون، گفت جانم از فراخت گشت خون، کہ اس نے کہا کہ میں آپ کے فراق میں خون کے آنسو رو رہا ہوں کہ آپ کے اصحاب نے ممبر تعمیر کر دیا اور میں آپ سے دور ہو گیا اور میں آپ کے غم میں رو رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے سوال کیا گفت پیغمبر چه خواہی اے ستون، کہ اللہ کے نبی نے سوال کیا کہ اے ستون تو کیا چاہتا ہے؟ اس ستون نے کہا کہ میں جو ہے آپ کی فرقت میں، آپ کے فراق میں زاری کر رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا گر ہمی خواہی ترا نقل کنان، اگر ہم چاہیں تو تجھے دوبارہ نقلستان میں تبدیل کر دیں اور تیرے میوے سے مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ جو ہے فائدہ اٹھائیں. گر ہمی خواہی ترا نقل کنن شرقیو غربی زتو میوہ چنن گفت خواہم که دایم شده بخواه بشنو ای غافل کم از چوب مباش. اس کھجور کے خشک تنے نے یہ کہا کہ میں یہ زندگی نہیں چاہتا کہ آپ مجھے دوبارہ جو ہے سرسبز و شاداب کر دیں. میں تو یہ چاہتا ہوں، میں دائمی حیات چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا ہوں. کھجور کے ایک خشک تنے کو اللہ نے اس فضیلت سے بہرمند کیا کہ وہ اللہ کے نبی کے، اللہ کے حبیب کو پہچانتا بھی ہے اور آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنے کی خواہش کرتا ہے. اس موقع پہ مولانا فرماتے ہیں بشنو اے غافل کماس چوب مباش، کہ اے غافلوں، بہت توجہ بات ہے کہ مثنوی شریف میں کوئی اختلافی موضوع ہوتا نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں، مسلکوں پر گفتگو کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اے غافلوں، کیا تم اس کھجور کے تنے سے بھی کم ہو کر رہ گئے ہو کہ محمد عربی کے مقام و مرتبے کو پہچاننے کے حوالے سے غلطی کر رہے ہو؟ سبحان اللہ و بحمدہ. اس درخت نے کہا کہ میں یہ زندگی نہیں چاہتا، میں آپ کے ساتھ وہاں رہنا چاہتا ہوں. تو دوستوں،
مقام عظمت ہے کہ اس کھجور کے سرخ خشک تنے کو مسجد نبوی کے صحن میں اسی طرح سے دفن کیا گیا جس طرح انسانوں کی تدفین ہوتی ہے۔ اور ہم میں سے جو لوگ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ریاض الجنہ میں ایک ایسا ستون ہے جو ستون حنانہ، اس تن حنانہ کہلایا جاتا